الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق، پوشیدہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور ساعت قیامت کا سلسلہ اس طرح سے شروع ہوگا کہ گویا آنکھوں کی جھپک یا اس سے بھی جلد قیامت واقع ہو جائے گی، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا، ایسے حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ پرندے آسمان میں بالکل مسخر کیے ہوئے ہیں، گرتے نہیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تھامے ہوئے ہیں، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والی قوم ہے۔ معزز سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے آپ کے سامنے ابھی آیت نمبر 70 پر 7، 70 پر 8، 70 پر 9 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی، اور ان تینوں کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے دلائل اور مثالیں جو مختلف انداز کی ہو سکتی ہیں، جس کو انسان سمجھ سکتا ہے، اس کو بیان فرمایا، اور درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کے ایک سوال کا جواب دیا۔ خاص طور سے مشرکین مکہ جو سوال کیا کرتے تھے اس سوال کا ذکر کیے بغیر اس کا جواب دیا ہے۔ وہ لوگ اکثر سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی؟ جس قیامت کے بارے میں اس قدر ڈرایا جا رہا ہے، وہ قیامت کب آئے گی؟ کتنے سالوں کے بعد آئے گی؟ اس کا ڈیٹ کیا ہوگا؟ تو اس سوال کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف پہلوؤں سے دیا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پہلو سے جواب دیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس روئے زمین پر جو بھی معاملات، جو بھی واقعات، جو بھی حادثات، جو بھی چیزیں ہو چکی ہیں یا ابھی ہو رہی ہیں یا کل فیوچر میں ہونے والی ہیں، وہ تمام باتیں اگرچہ تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہے، تم اس کو نہیں جانتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ سارے معاملات بالکل اس طرح سے ہے جیسے اللہ کے سامنے ہو رہا ہے۔ اور قیامت کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخوبی ہے۔ اور قیامت کے بارے میں جو اس قدر پوچھ رہے ہو تو سمجھ لو، قیامت کے بارے میں اتنا جان لو کہ قیامت اس طرح سے نہیں آئے گی کہ تم اس کو آتا ہوا دیکھو کہ دور سے قیامت آ رہی ہے اور آنے سے پہلے توبہ کر لو، اپنے اعمال کو سدھار لو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ قیامت بالکل اس طرح سے آئے گی جیسے پلک جھپکتا ہے۔ انسان کی پلک جھپکتی ہے، آنکھوں کی پلک جھپکتی ہے، جتنے دیر میں پلک جھپکتی ہے اتنے دیر میں یا اس سے بھی جلدی قیامت آ جائے گی۔ چنانچہ صحیح البخاری کتاب الرقاق، صحیح البخاری کتاب الفتن کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے آنے کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ 2 آدمی جو ہے وہ چادر بچھا کر کے اپنا سامان رکھ کر کے اس کی ڈیلنگ کر رہے ہوں گے کہ یہ سامان میں اتنے میں بیچوں گا، تم کتنے میں لوگے۔ ابھی یہ ڈیلنگ مکمل بھی نہیں ہوگی تو قیامت آ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے اونٹنی کے دودھ کو دوہے گا، نتھارے گا، اور نتھار کر کے پیالے میں لے جا رہا ہوگا، ابھی چاہ رہا ہوگا کہ پیے، اور پی بھی نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اسی حدیث کے اندر کہ ایک آدمی اپنا حوض بنائے گا، اس کو لیپ پوت کر کے برابر کر لے گا، بالکل حوض بن جائے گا، ٹوٹی جس کو کہتے ہیں، جس میں ہم لوگ پانی ڈالتے ہیں، حوض بنا کر کے ابھی اس میں پانی ڈالا بھی نہیں جائے گا، اس کے پانی کو لوگ یوز بھی نہیں کرے گا کہ اس درمیان میں قیامت آ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کہا کہ ایک آدمی جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہوگا، اپنے ہاتھ کو ایسے برتن میں ڈال کر کے لقمہ اٹھائے گا، اور لقمہ ابھی اس کے منہ تک بھی نہیں جائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ زمین و آسمان کے تمام پوشیدہ حقائق، غیب کی باتیں اللہ کی جانکاری میں ہیں، اور قیامت کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ قیامت آنے کا جو سلسلہ ہوگا وہ پلک جھپکتی یا اس سے بھی پہلے آ جائے گا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے
دلائل اور توحید کی جو مثالیں ہیں اس کو بیان کی تاکہ انسان غور کرے، کیونکہ اس روئے زمین پر انسان کے پیدائش کا اصل مقصد توحید ہے۔ انسان کے اس روئے زمین پر پیدائش کا اصل مقصد کیا ہے؟ توحید۔ توحید کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم کو اٹھائیے، اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری تنہا عبادت کریں۔ لیعبدون کا مطلب ای لیوحدون، میری تنہا عبادت کریں۔ اور توحید کے اندر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانا جائے، اس کے رب ہونے میں، اس کے خالق ہونے میں، اس کے الہ اور معبود ہونے میں، اس کے اسماء و صفات میں اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو، اللہ اکیلا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، تنہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے توحید کے دلائل کا سلسلہ شروع کیا اور بہت ہی اہم ترین باتیں بتلائی۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان دیا تم کو، آنکھیں دی، دل دیا تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ آپ دیکھتے ہیں انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جتنا کمزور انسان کا بچہ ہوتا ہے دوسرا کوئی بھی بچہ اتنا کمزور نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی جو ہے اپنے رستے دیکھنے لگتے ہیں، چلنے پھرنے لگتے ہیں، اچھلنے کودنے لگتے ہیں، قلاچے مارنے لگتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد میں بکرے بکریاں ان کے بچے جب پیدا ہوں گے آپ دیکھیے گا فوراً بھاگنے لگتے ہیں۔ کتے کے جو پلے ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہی ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، بولنا شروع کر دیتے ہیں، سننا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن انسان کا بچہ انتہائی کمزور ہوتا ہے، ہر چیز کمزور ہوتا ہے، بیٹھنا چلنا تو بہت دور کی بات ہے، بیٹھ بھی نہیں پاتا ہے، ہر وقت لیٹا رہتا ہے، کمرے میں طاقت نہیں ہوتی بیٹھنے کی۔ 6 مہینہ 7 مہینہ 8 مہینہ گزرنے کے بعد جو ہے بچہ بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے، تقریباً سال بھر کا ہوتا ہے تو کھڑا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے چلتا ہے۔ لیکن اس کے جسٹ اگینسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو کان دیا ہے، انسانوں کو جو آنکھیں دی ہیں، انسان کو غور و فکر کرنے کے لیے جو دل دیا ہے وہ دوسرے کسی بھی مخلوق کو نہیں دیا ہے۔ انسان جیسے جیسے بڑھتا ہے اس کی یہ صلاحیتیں بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ جب وہی انسان پختہ نوجوان ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، تو اس کی سوچ، اس کے دیکھنے کی صلاحیت، اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت، اس کے سننے کی صلاحیت اس قدر بڑھا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اپنے عقل کے ذریعے سے، اپنی سوچ کے ذریعے سے، اپنے غور و فکر کے ذریعے سے دوسرے تمام مخلوقات پہ حکمرانی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آنکھیں دی ہیں، یہ جو کان دیا ہے، یہ جو دل دیا ہے، کان دیا ہے اس لیے کہ اللہ کے کلام کو سنا جائے، آنکھ اس لیے دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کائنات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں ان کے اوپر غور و فکر کیا جائے، اور دل دیا ہے تاکہ ان دلیلوں کے اوپر غور کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا عبادت کے لائق مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے انسان کو یہ ساری چیزیں دی تھی، یہ ساری صلاحیتیں دی تھی، افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے انسان ان چیزوں کو صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لا رہے ہیں، ان صلاحیتوں کو یوز اور استعمال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ انسانوں نے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زیادہ صلاحیت دی، اس کے آنکھ کے اندر، اس کے کان کے اندر، اس کے دلوں کے سوچ کے اندر جو اتنی زیادہ صلاحیتیں دی، انسان دوسرے حیوانات اور چوپائے جانوروں کی طرح سے اتنا ہی کام ملاتا ہے جتنا انسان کام ملا رہا ہے۔ انسان بھی اپنا بس یہی سمجھ لیا ہے، صبح اٹھنا ہے، کاروبار میں جانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، مستی سے زندگی گزارنا ہے، بس عمر کو اسی طرح سے پوری کرتے چلے جانا ہے۔ جانوروں کی بھی یہی سوچ ہے، اٹھنا ہے صبح میں، کھانا تلاش کرنا ہے، اور اسی طرح سے اپنی زندگی کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے تم کو آنکھ دیا ہے، کان دیا ہے، دل دیا ہے، اس لیے تاکہ تم شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے تم کو سمجھنے کی صلاحیت دی کہ ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ نے تم کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ چند روزہ ہے، یہ مسافر کے رہنے کی جگہ ہے، یہ پرماننٹ جگہ نہیں ہے، یہاں سے پھر ہم کو کوچ کرنا ہے، اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ جنت ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کتنے لوگوں کی ٹارگٹ جنت ہے؟ ہاں، خیالات تو ضرور ہیں، آرزویں ضرور ہیں۔ ابھی اگر ہم اس دنیا کے اندر ایک بڑا کاروبار کرنے کا ٹارگٹ کرتے ہیں تو کیا صرف دل میں خیالات لاتے ہیں؟ اگر ہم ملینوں ڈالر کا اگر کاروبار کرنے کا سوچیں گے تو ہمارا جو ایفرٹ ہوگا، ہماری جو کوشش ہوگی، ہماری جو محنتیں ہوں گی،
وہ بالکل اسی انداز کی ہوگی. ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ایک آدمی اگر ملینوں ڈالر کاروبار کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی کوشش وہ صحیح ہوتی ہے. صرف خیال نہیں کرتا ہے کہ ہم ملینوں ڈالر کے مالک بن جائیں، نہیں، بلکہ وہ اتنا کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے اس کو پانے کے لیے. ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بھی ٹارگٹ جنت ہے، لیکن ٹارگٹ نہیں ہے، وہ صرف خیالات ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں. ٹارگٹ کچھ بھی نہیں ہے. ٹارگٹ اگر ہوگا تو انسان جنت کو پانے کی کوشش کرے گا، جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. جنت کے مقابلے میں دنیا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ نے تم کو کان دیا، آنکھیں دی ہیں، دل دیا ہے تاکہ تم اس پر غور و فکر کر کے اللہ جس مقصد کے لیے تم کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو اپنا ٹارگٹ بنا کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرو. معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک پرندہ آسمان کے اندر بالکل رکا رہتا ہے، نیچے نہیں گرتا ہے. حالانکہ کوئی بھی چیز ہوا میں رکی نہیں رہ سکتی ہے. ہوا کی لطافت اور زمین کی جو میگنیٹک سسٹم ہے، کوئی بھی چیز اگر ہوا میں جائے گی تو اس کو نیچے آنا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندے کے جسم کو اور اس کے پونچھ کو، اس کے دم کو اس انداز میں بنایا ہے کہ وہ پرندے آسمان میں اڑتے ہیں. جب اڑتے، اور بہت حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کو یہ چیز سکھانا نہیں پڑتا ہے، اللہ نے اس کی فطرت میں ڈال دیا ہے. جب وہ اڑتے ہیں تو اپنے پر کو پھڑپڑاتے ہیں، پھیلاتے ہیں اور سیدھے اڑ جاتے ہیں. اور جب اڑ جاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اپنے پر کو پھیلا رکھیں، اپنے پر کو بند بھی کر لیتے ہیں لیکن گرتے نہیں ہیں. یہ سارے چیز کس نے کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ دیا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان دیا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے کے لیے دل دیے. تو پرندوں کے بناوٹ پر غور کر کے انسان نے ایروپلین بنا لیا. بنایا نا؟ انسانوں نے ہی بنایا ایروپلین. کس چیز کو دیکھ کے بنایا؟ پرندوں کی ساخت کو، اس کے فزیکل جو اسٹرکچر ہے اس کو دیکھ کر کے انسان نے ہوائی جہاز بنا لیا. ہوائی جہاز اڑا رہا ہے، لیکن یہ جو اڑنے کا جو طبعی قانون جس رب نے بنایا ہے، اس رب کے ربوبیت کے اوپر، اس کے خالقیت کے اوپر، اس کی وحدانیت کے اوپر، اس کے الہ اور معبود ہونے کے اوپر انسان غور و فکر نہیں کر رہا ہے. غور و فکر نہیں کر رہا ہے انسان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں کہ کیسے پرندے کو ہم نے مسخر کیا ہے آسمان کے اندر. ما یمسکہن الا اللہ، اس کو اللہ تبارک و تعالی ہوا میں تھامے ہوئے ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور اس میں ایمان لانے والی قوم کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. مطلب کیا؟ اللہ نے آنکھ کا ذکر کیا، کانوں کا ذکر کیا، دل کا ذکر کیا، اور ساتھ میں پرندوں کا ذکر کیا. انسانوں نے اپنے آنکھ سے، اپنے کان سے اور اپنے دل سے غور و فکر کر کے پرندے کی طرح سے ہوائی جہاز بنا لیا. لیکن جس آنکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچاننے کے لیے دیا تھا اس کو انسان نہیں دیکھ سکا. جس کان سے اللہ کا کلام سننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان کو بنایا تھا، آج وہ کلام انسانوں کے کانوں کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے، اس کو سننا نہیں چاہتا ہے، سننا نہیں چاہتا انسان. گویا انسان جو ہے وہ پرندوں سے بھی خراب ہے. پرندے بھی ہیں، اللہ نے اس کو وہ کان نہیں دیا ہے، وہ آنکھیں نہیں دی ہے، وہ سوچ نہیں دیا، وہ دل نہیں دیا ہے، لیکن اس کا کام کیا ہے؟ وہ صبح میں سویرے نکلے گا اور شام تک اپنا پیٹ بھر کر کے چلائے گا، بس اتنا ہی کام ہے. انسان کا کام بھی اتنا ہی. گویا انسان پرندوں سے بھی گیا گزرا ہے. انسان کو تو یہ کرنا تھا کہ پورے کائنات کا جو خالق و مالک ہے اس کا خلیفہ بن کر کے رہنا تھا، لیکن انسان دنیا کے چند ٹکڑوں کا غلام بن کر کے رہ گیا. اپنے تمام صلاحیتوں کو ان چیزوں میں لگانا شروع کر دیا جن چیزوں کو اللہ نے دینے کا خود وعدہ کیا ہے کہ ہم تم کو رزق دیں گے، تم رزق کو بس اسی قدر تلاش کرو جس قدر حق ہے، لیکن اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ادا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ پرندے کیسے آسمان میں مسخر ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی نے نہیں تھام کر کے رکھا ہے. اور بے شک ان باتوں کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والی قوم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو آیات ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.
ان آیات کو آئینہ بنا کر کے ہماری زندگیوں کے اندر جو کمی اور کمزوری ہے، جو نقص ہے، جو تقصیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بندہ اور غلام بنا کر کے رکھے، ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔